السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ انرجیٹک اور مسکراتا رکھے، آمین۔ آج ہم قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب لوح و قلم کے صفحات 220 سے 224 تک تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ مگر سب سے پہلے ایک بات لوح و قلم کتاب کے بارے میں جو کہ ہم ہر نشست سے پہلے بتائیں گے ہر دفعہ، تاکہ اس کی امپورٹنس ذہن نشین ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے علم سینا کو ایز اے سائنس ایک مربوط اور منظم انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں پیش کیا ہے۔ یعنی کہ وہ باتیں جو قلندر بابا اولیاء کے دور تک یا ان کی حیات تک ایز اے علم سینا ڈسپلنرک سکسیشن میں ایک مرشد سے مرید کو منتقل ہوتی تھیں، تو ان سب باتوں کو یا اس علم سینا کو قلندر بابا اولیاء نے ایز پر دی آرڈر یعنی حکم آف لاسٹ پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حکم انہیں نسبت اویسیہ کے ذریعے ملا، اس کے تحت ایک بہت سائنٹیفک طریقے سے سائنس بنا کر روحانیت کو ایک اسپرچول سائنس بنا دیا۔ اب یہ علم سینا کو ہم ایز اے اسپرچول سائنس کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، جو کہ لوح و قلم کی کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ اب جس کا دل کرے تو وہ اس کو پڑھے، اس کو آزمائے، ٹیسٹ کرے اور اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرے، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے کریٹ یعنی تخلیق کیا، اس مقصد کو اچیو کر لے۔ اور ساتھ میں یہ بھی نوٹ کروا دیں آپ سب کو کہ جو ابھی اس گفتگو کو سننے بیٹھے ہیں، شاید ان کو ذرا ڈیفیکلٹ لگے، تو نئے آنے والے اس لوح و قلم کی سیریز کو شروع سے سنیں بائی ریچنگ اٹس پلے لسٹ۔ ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے ہم صرف ان ٹاپکس کے نام بتائیں گے جو آج کے سیشن میں کور ہوں گے۔ پہلا ہے تخلیق کا فارمولا، پھر بدعت کا نزول اور صعود، 4 شعور اور ان کی ساخت، نور اور نسمہ، مخلوقات کی تخلیق، ملائے اعلیٰ، ملائکہ، جنات اور عنصری مخلوق، خیال کی حقیقت اور ذہن کی 2 سطحیں، مثبت اور منفی حواس، لمحات، مکانیت اور شعور، اور آخر میں تخلیق کے 2 رخ۔ تو آج ہم ایک طرح سے کائنات کی تخلیق کے کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سفر شعور اول سے شروع ہوتا ہے، یعنی اللہ کی صفات سے، اور ایک فرد تک پہنچتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب اس عظیم سفر کو کیسے بیان کرتی ہے۔ کتاب کا متن صفحہ 220 سے شروع ہوتا ہے۔ عنوان ہے تخلیق کا فارمولا، اور پہلی سطر میں ایک بہت گہری بات ہے۔ شعور اول قرآن پاک کی زبان میں اسماء الہیہ یا صفات الہیہ کے نام سے موسوم ہے، یعنی کائنات کی شروعات کسی دھماکے سے نہیں بلکہ اللہ کی صفات کے شعور سے ہوئی۔ بالکل، یہی تو نقطۂ آغاز ہے۔ قلندر بابا اولیاء ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کی بنیاد، اس کی اصل اللہ کی صفات ہیں، جیسے الرحمن، العلیم، الخالق۔ یہ صرف نام نہیں ہے، جی، یہ وہ زندہ حقیقتیں ہیں، وہ بلو پرنٹس ہیں جن سے پوری کائنات وجود میں آئی۔ یہ پہلا اور سب سے خالص شعور ہے۔ آگے متن کہتا ہے، جب اسماء الہیہ اظہار کی طرف میلان کرتے ہیں تو یہ احکام واردہ بن کر بیداری کا رنگ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ میلان کرتے ہیں کا فکرہ مجھے بہت دلچسپ لگا، یعنی ان صفات کے اندر ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے خود کو ظاہر کرنے کی، ایک خواہش ہے۔ جی، اور یہی تو تخلیق کا پہلا قدم ہے۔ صفت کی فطرت ہی اظہار ہے۔ علم چاہتا ہے کہ وہ ظاہر ہو، رحمت چاہتی ہے کہ وہ برسے، اور تخلیق چاہتی ہے کہ وہ کچھ بنائے۔ بالکل۔ جب یہ صفات اظہار کی طرف مائل ہوتی ہیں تو وہ ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا سے ایک ایکٹیو کمانڈ، یا جیسے کتاب میں کہا گیا ہے، احکام واردہ میں بدل جاتی ہیں۔ واردہ یعنی اوپر سے نازل ہونے والے احکامات۔ جی، یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آرکیٹیکٹ کے ذہن میں ایک نقشہ ہو اور پھر وہ نقشہ تعمیراتی ہدایات میں تبدیل ہو جائے۔ واہ، بہت خوبصورت مثال ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے وجود میں آنے کا پہلا ارادہ ہے۔ پھر کتاب کہتی ہے یہ احکام واردہ بن کر بدعت کا رنگ قبول کرتے ہیں۔ یہ بدعت کی اصطلاح یہ کلیدی معلوم ہوتی ہے۔ جی، اسے جرمنیٹنگ فورس بھی کہا گیا ہے۔ یہ مجھے فزکس کی بگ بینگ تھیوری کی یاد دلاتا ہے، ایک واحد نقطے سے ہر چیز کو باہر پھیلنے کا ایک ناقابل برداشت دباؤ۔ کیا ہم اسے ایک روحانی بگ بینگ کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ بدعت وہی تخلیقی دباؤ ہے۔ یہ ایک حیاتیاتی اصطلاح کی طرح ہے، جیسے ایک بیج کے اندر ایک زبردست قوت ہوتی ہے جو پورے درخت کو باہر لے آتی ہے۔ اچھا، یہ وہی قوت ہے۔
یہ اللہ کے احکامات کو ایک انسٹاپیبل کریٹو پریشر میں بدل دیتی ہے جو کائنات کو وجود میں لانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ صرف حکم نہیں بلکہ اس حکم کو پورا کرنے والی توانائی بھی ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ قوت آگے کیسے سفر کرتی ہے؟ متن کے مطابق چنانچہ جب بداعت کی قوت شعور اول سے شعور دو میں منتقل ہوتی ہے تو امر الہیہ کی صورت میں رونمائی کرتی ہے، اور پھر وہ جملہ آتا ہے جو روح کی پوری تعریف ہی بدل دیتا ہے۔ اسی کو عام اصطلاح میں روح کہتے ہیں۔ جی، یہاں روح کا فارمولا بیان ہو گیا ہے۔ جب یہ بداعت یا جرمنیٹنگ فورس پہلے شعور یعنی صفات الہیہ سے نکل کر دوسرے شعور یعنی کائناتی شعور میں داخل ہوتی ہے تو امر الہیہ بن جاتی ہے۔ جی، اللہ کا حکم، اور یہی امر روح ہے۔ تو روح کیا ہے؟ روح اللہ کا وہ حکم ہے جو اس کی صفات کو ظاہر کرنے والی تخلیقی قوت کے ذریعے کائنات میں نافذ ہوا ہے۔ یہ کوئی پراسرار شے نہیں بلکہ ایک تخلیقی، ایک سائنسی اصول ہے۔ اللہ اکبر! اس ایک پیراگراف نے تو تخلیق کا پورا نقشہ ہی کھول کر رکھ دیا ہے۔ اچھا، اگر یہ تخلیقی قوت اوپر سے نیچے فرد تک آتی ہے تو یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا فرد اس بہاؤ کو واپس پلٹ سکتا ہے؟ کتاب اسی بارے میں صعود کا ذکر کرتی ہے۔ متن میں لکھا ہے کہ بدعت کی آخری کوشش کا نتیجہ فرد یعنی شعور چہارم کی حیثیت میں رونما ہوتا ہے۔ بالکل، اس عمل کو نزول یا ڈسینٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک آبشار کی طرح ہے جو 4 سطحوں سے گزرتی ہے۔ 4 سطح؟ پہلی سطح ہے اللہ کا ذہن یعنی صفات کا شعور۔ وہاں سے بدعت اسے دوسری سطح پر لاتی ہے جو کائناتی شعور ہے۔ پھر تیسری سطح یعنی نوعی شعور، جیسے تمام انسانوں کا اجتماعی شعور۔ اور آخر میں چوتھی سطح یعنی انفرادی شعور، جہاں ایک فرد وجود میں آتا ہے۔ تو ہم اور آپ ایک طرح سے اس عظیم تخلیقی آبشار کے آخری اور محدود ترین نقطے پر ہیں۔ اور یہیں پر انسان کا اختیار سامنے آتا ہے نا؟ کتاب کہتی ہے اب اگر کوئی فرد بدعات کے نفوذ کو وسعت دینا چاہے تو یہ کوشش صعود کہلاتی ہے، یعنی ہم اس آبشار کے خلاف اوپر کی طرف تیر سکتے ہیں۔ یہ تو روحانیت کا اصل مقصد معلوم ہوتا ہے۔ یہی روحانیت کا مرکز ہے۔ صعود یعنی اسینٹ کا عمل، یہ ایک شعوری کوشش ہے۔ فرد اپنی توجہ، اپنے تفکر، اپنی عبادات کے ذریعے اس بدعات کی قوت کو واپس اوپر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کیسے؟ وہ اپنے چھوٹے سے انفرادی شعور یعنی شعور چہارم کے دائرے سے نکل کر اپنے نوعی شعور یعنی شعور سوم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی اپنے لاشعور تک؟ جی، اسے یوں سمجھیں کہ وہ اپنی ذات کی گہرائی میں اتر کر پوری انسانیت کے اجتماعی تجربے سے جڑ جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس سے بھی آگے جائے؟ کتاب کہتی ہے اگر پھر بھی فرد کا ذہن صعود کرنا چاہے تو وہ تمام انواع کے شعور یعنی کائناتی سطح پر قدم رکھ سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ سوچ کر ہی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ نتیجہ ناقابل تصور ہے۔ متن کے مطابق یہاں فرد کے ذہن کی صفات امر الہیہ کی صفات میں جذب ہو جائیں گی۔ اس کی طرز فکر صفات الہیہ کے جزو اور رنگ کا حکم رکھے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی سوچ، اس کا شعور، اس کا پورا وجود اللہ کی صفات میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی فکر اللہ کی فکر کا حصہ بن جاتی ہے۔ جی، یہ وہ مقام ہے جسے فنا فی اللہ یا عرفان ذات کہتے ہیں۔ ایک قطرہ واپس سمندر میں مل جاتا ہے۔ اللہ کیا مقام ہے! لیکن اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں شعور کی ساخت کو سمجھنا ہوگا۔ صفحہ 221 پر 4 اصطلاحات دی گئی ہیں جو اس کائنات کے ستونوں کی طرح ہیں۔ اول شعور نور مفرد ہے اور دوم شعور نور مرکب ہے۔ اس طرح شعور سوم نسمہ مفرد اور چہارم شعور نسمہ مرکب ہے۔ یہ نام تھوڑے ٹیکنیکل ہیں، انہیں کیسے یاد رکھا جائے؟ اسے آسان بناتے ہیں، بس 2 لفظ یاد رکھنے ہیں، نور اور نسمہ۔ نور اور نسمہ۔ جی، کائنات کی ہر شے ان 2 چیزوں سے بنی ہے۔ پہلے 2 اعلیٰ شعور نور یعنی روشنی سے بنے ہیں، نور مفرد سمپل لائٹ، اور نور مرکب کمپاؤنڈ لائٹ۔ بالکل، اور بعد کے 2 نچلے شعور نسمہ سے بنے ہیں۔ نسمہ کو کیسے سمجھیں؟ نسمہ کو سمجھنے کے لیے یوں سوچیں کہ نور اگر ایک بلب کی خالص روشنی ہے
تو نسمہ اس روشنی سے پیدا ہونے والی لطیف توانائی یا حرارت ہے۔ اچھا، جسے آپ محسوس تو کر سکتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ جی، یہ نور سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ بہت اچھی وضاحت ہے۔ تو نور مفرد سب سے خالص اور نسمہ مرکب سب سے کثیف یا کمپاؤنڈڈ فارم ہوئی۔ اور کتاب اسے کائنات کی ساخت سے جوڑتی ہے۔ کائنات کی 4 مکانیتوں میں پہلی 2 مکانیتیں نور کی ساخت اور بعد کی 2 مکانیتیں نسمہ کی ساخت ہیں۔ یعنی یہ صرف شعور کی اقسام نہیں ہے بلکہ 4 الگ الگ ڈائمینشنز یا جہان ہیں۔ بالکل، یہ کائنات کا بنیادی بلو پرنٹ ہے۔ 2 جہان نور کے ہیں اور 2 نسمہ کے۔ ہر مخلوق انہی 4 میں سے کسی ایک جہان میں بستی ہے اور اسی مواد سے بنی ہے۔ اور یہ ہمیں سیدھا ہمارے اگلے موضوع پر لاتا ہے جو شاید اس کتاب کا سب سے حیران کن حصہ ہے، مختلف مخلوقات کی تخلیق کا فارمولا۔ کتاب کہتی ہے نور مفرد کی 2 سطحوں کی 2 الگ الگ شعاعیں نکلتی ہیں اور صفاتی تقاضے کے تحت جس نقطے پر مجتمع ہو کر مظاہرہ کرتی ہیں اس تخلیق کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں۔ یہ تو کسی جیومیٹری کے فارمولے کی طرح لگ رہا ہے۔ یہ ہے ہی ایک مقدس جیومیٹری۔ دیکھیں کتنا واضح فارمولا ہے۔ شعور اول یعنی نور مفرد کی 2 سطحیں ہیں، ان سے شعاعیں نکلتی ہیں، وہ ایک خاص نقطے پر ملتی ہیں اور اس ملاپ سے ملائے اعلیٰ یعنی بلند ترین مرتبے کے فرشتے وجود میں آتے ہیں۔ اور کلیدی فقرہ ہے صفاتی تقاضے کے تحت۔ جی، یعنی یہ ملاپ بے ترتیب نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کی صفت علم کا اظہار مقصود ہے تو شعاعیں اس طرح ملیں گی کہ علم کا پیکر فرشتہ وجود میں آئے۔ اور پھر ملائکہ کے بارے میں بھی یہی فارمولہ ہے، بس ایک سطح نیچے نور مرکب کی 2 سطحوں سے بھی 2 الگ الگ شعاعیں نکلتی ہیں۔ وہ نور مرکب کی تخلیق ہے اور اس تخلیق کا نام ملائکہ کہتے ہیں۔ تو ملائے اعلیٰ اور عام ملائکہ میں فرق صرف شعور کی ڈینسٹی کا ہے۔ بالکل۔ ملائے اعلیٰ نور مفرد یعنی شعور اول سے جو خالص ترین روشنی ہے، اور عام ملائکہ نور مرکب یعنی شعور دوم سے تخلیق ہوتے ہیں۔ یہ درجات کا فرق ہے۔ اور پھر ہم نور کی دنیا سے نسمہ کی دنیا میں آتے ہیں۔ جنات کے لیے فارمولہ ہے نسمہ مفرد کی 2 سطحوں سے بھی 2 الگ الگ شعاعیں نکلتی ہیں۔ وہ نسمہ مفرد کی تخلیق ہے اور اس تخلیق کا نام جنات ہے۔ جی، اب ہم شعور سوم یعنی نسمہ مفرد پر آ گئے۔ طریقہ وہی ہے، 2 سطحیں 2 شعاعیں۔ اور صفاتی تقاضے کے تحت ایک نقطے پر ملاپ۔ بالکل، اس سے جنات کی لطیف مخلوق وجود میں آتی ہے جو ہم سے ایک مختلف ڈائمنشن میں ہے۔ اور آخر میں ہماری باری آتی ہے یعنی عنصری مخلوق۔ نسمہ مرکب کی 2 سطحوں سے بھی 2 الگ الگ شعاعیں نکلتی ہیں۔ وہ نسمہ مرکب کی تخلیق ہے۔ اس تخلیق کا نام عنصری مخلوق ہے اور اسی مخلوق کا ایک جز ہمارا کرۂ ارض بھی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان اور یہ پوری مادی کائنات ایک ہی فارمولے سے شعور کی سب سے کثیف سطح پر وجود میں آئے ہیں۔ ہم سب نسمہ مرکب سے بنے ہیں۔ بلا شبہ ان چند سطروں میں پوری روحانی کاسمولوجی بیان ہو گئی ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم اور یہ پتھر، پہاڑ، ستارے سب ایک ہی کاسمک فارمولا کا نتیجہ ہیں، یہ انسان کی اپنی حقیقت کے بارے میں سوچ کو بدل دیتا ہے۔ ہم کائنات سے الگ نہیں، ہم خود کائنات ہیں جو اپنے کثیف ترین روپ میں خود کو انوبھو کر رہی ہے۔ اچھا، اب ایک ایسا موضوع آ رہا ہے جس نے مجھے ہمیشہ الجھن میں ڈالا ہے، خیال کی حقیقت۔ کتاب کہتی ہے ہر چیز شکل و صورت رکھتی ہے، چاہے وہم و خیال ہی کیوں نہ ہو۔ اصطلاح میں جس کو عدم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ بھی ایک وجود ہے۔ یہ تو ایک انقلابی بات ہے، یعنی جسے ہم کچھ نہیں یا صرف ایک خیال سمجھتے ہیں وہ بھی ایک حقیقی وجود ہے۔ یہ روحانی سائنس کا ایک بنیادی اصول ہے۔ ہمارے نزدیک خیال ایک غیر مادی فانی شے ہے، لیکن اس کتاب کے مطابق ہر خیال، ہر وہم کی ایک شکل، ایک صورت اور ایک حقیقی وجود ہے، جسے ہم عدم یا نان ایگزسٹنس کہتے ہیں۔ وہ بھی ایک قسم کا وجود ہے جس کی اپنی ایک شکل ہے، یعنی خیال بھی ایک مخلوق ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے ذہن میں یہ خیالات آتے کہاں سے ہیں؟ کیا ہم انہیں خود بناتے ہیں؟ کتاب اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ جب ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو اس کا کوئی کائناتی سبب ضرور موجود ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہمارا ذہن خیال پیدا کرنے والی فیکٹری نہیں ہے بلکہ ایک ریسیور ہے۔ ایک ریسیور
جی، ہر خیال کے پیچھے ایک کازمک کاز یا کائناتی سبب ہوتا ہے۔ کتاب میں مثال بہت خوبصورت دی گئی ہے، جیسے فضا میں دباؤ کی تبدیلی سے ہوا کا جھونکا آتا ہے، ویسے ہی ہمارے لاشعور کے سمندر میں کسی حرکت کی وجہ سے ہمارے شعور کے ساحل پر خیال کی لہر آتی ہے۔ تو ذہن خود سے حرکت نہیں کرتا؟ نہیں، بلکہ کائناتی تحریکات کے رد عمل میں حرکت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے خیالات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، وہ کہیں نہ کہیں سے آ رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد ہے۔ اچھا، اسی سے جڑی ہوئی بات ذہن کی سطحوں اور حواس کی ہے۔ کتاب مثبت حواس اور منفی حواس کی اصطلاحات استعمال کرتی ہے۔ یہ مثبت اور منفی کا کیا مطلب ہے؟ اسے بیداری اور خواب سے سمجھیں۔ مثبت حواس بیداری کے حواس ہیں۔ انہیں مثبت اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ تقسیم ہو کر اپنا اس بات کرتے ہیں، یعنی ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے آنکھ کا کام صرف دیکھنا ہے، کان کا کام صرف سننا ہے۔ بالکل، یہ حواس جسمانی اعضاء میں تقسیم شدہ ہیں۔ یہ نسمہ مرکب یعنی ہماری کثیف دنیا کی کارفرمائی ہے۔ اور منفی حواس پھر خواب کی حالت سے متعلق ہوں گے؟ جی، منفی حواس خواب کے حواس ہیں۔ انہیں منفی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ تقسیم نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہی ذہنی نقطے پر جمع رہتے ہیں۔ خواب میں ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، چھوتے بھی ہیں، لیکن یہ سب کام جسمانی اعضاء کے بغیر ایک ہی مینٹل پوائنٹ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ نسمہ مفرد کی لطیف حالت ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ بیداری میں حواس الگ الگ پورٹس، آنکھ، کان کی طرح کام کرتے ہیں۔ خواب میں یہ سارے کام براہ راست سی پی یو یعنی ذہن سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور کتاب کہتی ہے یہ بات قابل غور ہے کہ منفی اور مثبت دونوں حواس ایک ہی سطح میں متمکن نہیں رہ سکتے، یعنی یہ ایک آن آف سوئچ کی طرح ہیں، ایک وقت میں ایک ہی کام کرے گا۔ بالکل، جب بیداری کے حواس یعنی مثبت حواس غالب ہوتے ہیں تو خواب کے حواس یعنی منفی مغلوب ہو جاتے ہیں، اور جب نیند میں منفی حواس غالب ہوتے ہیں تو بیداری کے حواس مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہن کے دو الگ الگ آپریٹنگ سسٹمز کی طرح ہیں۔ اب ہم وقت اور مکان کے تصور پر آتے ہیں۔ یہ بہت گہرا موضوع ہے۔ لکھا ہے، نسمہ مرکب ایسی حرکت کا نام ہے جو تواتر کے ساتھ واقع ہوتی ہے، یعنی ایک لمحہ، دوسرا لمحہ، پھر تیسرا لمحہ۔ یہ ٹائم اینڈ سپیس کا روحانی تصور ہے۔ نسم مرکب یعنی ہماری بیداری کی حالت، اس کی حرکت سیکوینشل ہے، ایک کے بعد ایک ہوتی ہے۔ اچھا، اسی تسلسل یا تواتر سے لمحات یعنی وقت، ٹائم کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ وقت کوئی مطلق شے نہیں، بلکہ نسمہ مرکب کی حرکت کا نتیجہ ہے۔ اور مکان یعنی اسپیس کا تصور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کتاب کہتی ہے ہر لمحہ ایک مکان ہے، گویا تمام مکانیت لمحات کی قید میں ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی اسپیس ٹائم کے اندر قید ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسپیس ٹائم سے الگ کوئی چیز نہیں۔ ہر لمحہ، ایوری مومنٹ آف ٹائم اپنے اندر ایک مکان، یونٹ آف اسپیس رکھتا ہے۔ ہماری پوری کائنات جو ایک بہت بڑی مکانیت ہے، دراصل ان چھوٹے چھوٹے لمحات کے دانوں سے بنی ہوئی ایک زنجیر میں قید ہے۔ وقت کے بغیر مکان کا کوئی تصور نہیں۔ جی بالکل۔ اور اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں، تخلیق کے دو رخ۔ کتاب کہتی ہے کہ اصل لمحات اللہ کے علم میں حاضر ہے، اور جس علم کا یہ عنوان ہے کائنات، اسی علم کی تفصیل اور مظاہر ہے۔ یعنی یہ پوری کائنات وقت اور مکان کے اس کھیل سمیت اللہ کے علم کا ایک مظہر، ایک مینیفیسٹیشن ہے۔ ہر چیز اس کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ جی، یہ کائنات اس کے علم کی محض ایک تفصیل ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت کی روشنی میں قلندر بابا اولیاء رحمت دو رخ بیان کرتے ہیں۔ ہر چیز جوڑوں میں ہے۔ کون سے دو رخ؟ پہلا رخ ہے لمحات کا باطن، جو ایک یک رنگ شعور ہے۔ یہ اصل حقیقت ہے جہاں کوئی تفریق نہیں، سب ایک ہیں۔ اور دوسرا رخ ہے لمحات کا ظاہر، جو ایک کل رنگ، لا شعور ہے، یعنی کثرت کی دنیا، جہاں ہمیں ہر چیز الگ الگ رنگوں اور شکلوں میں نظر آتی ہے۔ اور کتاب کے مطابق یہ لمحات بے وقت کائنات کو بھی اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں، اور افراد کائنات کو بھی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ وقت یعنی لمحات دو سطحوں پر کام کر رہا ہے۔ ایک سطح پر یہ ہر فرد اور ہر شے کو اس کی انفرادی شناخت اور تجربہ دیتا ہے، یہ انفرادی شعور ہے۔ اور دوسری سطح پر؟
دوسری سطح پر یہی وقت کائنات کی تمام اشیاء کو بے وقت ایک ہی اجتماعی دائرے میں جوڑے ہوئے ہے۔ یہ اجتماعی شعور ہے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم تعریف کی گئی ہے۔ عام اصطلاح میں مرکزی شعور کو ہی لاشعور کہا جاتا ہے۔ جی، وہ مرکزی یا اجتماعی شعور جو کائنات کی تمام اشیاء کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہے، اسی کو ہم لاشعور یا سب کانشس مائنڈ کہتے ہیں۔ ہمارا انفرادی شعور اسی عظیم اجتماعی لاشعور کے سمندر میں ایک لہر کی مانند ہے۔ ہم نے بہت محنت سے کوشش کی ہے کہ ہم آپ سب کے لیے، آنے والی نسل کے لیے اور اپنے لیے بھی اس علم کو مزید آسان بنا کر پیش کریں۔ اب آپ پر ذمہ داری ہے کہ اسے کم سے کم 2 یا 3 مرتبہ سنیں، پھر یہی صفحات خود پڑھیں، اور اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سنیں، سوال کریں اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ شیئر دس ویڈیو with those who ask you about Azimia Sufi order اور روحانیت but you do not reply due to any reason. اینڈ چینل میلڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آج کی ڈسکشن سے آپ نے کیا سیکھا۔ اللہ حافظ۔